السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں آپ سب ممبران کو۔ آج ہم تیسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا درس اول یعنی پہلا درس ہے۔ اس میں ہم سٹارٹ کریں گے، پہلی دو کتابیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہاں خاص طور پر تیسری کتاب میں آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اسی تیسری کتاب سے ہم جو مقدماتی ہم نے چیزیں پڑھی تھی، خاص طور پر کتاب اول میں، پہلی کتاب میں پڑھی تھی ماضی کی بحثیں، مضارع حال، یہ سب آپ کو مثالوں کے ذریعے، مشق کے ذریعے آپ کو کمپلیٹلی طور پر آپ کو یہاں پہ بتایا جائے گا۔ تو چلتے ہیں، درس اول شروع کرتے ہیں۔ خوب، در این درس ما می آموزیم، کتاب جدید ہے۔ محمد یکی از زبان آموزان جامعة المصطفیٰ، امروز درس ماست. متن ما جدید چه چیز است؟ زبان آموز، همراه، آموزش، امتحان پایین وغیرہ۔ وارد شدن، شروع کردن، یہ مصدر ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ یعنی متن ہمارا اوپر کتاب جدید ہوگا، اور واجہ جو ہوں گے، الفاظ ہوں گے، مصدر بھی ساتھ ہوں گے، اور یہ الفاظ بھی ہوں گے جو ہم استفادہ کریں گے۔ نقطے میں آپ مصدر ایک تو پڑھیں گے، اور ریشے فعل جو فعل ماضی کے ریشہ ہے، شناسے ہے، وہ پڑھیں گے۔ شناسے فعل گزشتے اور فعل گزشتے سادے، جسے ہم فعل ماضی مطلق کہتے تھے، تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ طور پر وضاحت دیں گے، مشق حل کروائیں گے، جملے بتائیں گے، اور متن بھی اس کے مقابلے میں ہم لے کر آئیں گے۔ خوب، جلو میریم و متن امروز ما کتاب جدید می باشد۔ خوب، این درس اول است. درس اول را ما میخونیم. محمد یکی از زبان آموزان جامعة المصطفیٰ است. جو محمد ہے، یہ زبان فارسی کو سیکھنے والا جامعة المصطفیٰ میں ایک اسٹوڈنٹ میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ او ہمارا دوستانش 2 ماہ و نیم قبل وارد ایران شد. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ 2.5 ماہ قبل ایران میں آیا، وارد شد یعنی آیا۔ آنها برای یاد گرفتن زبان فارسی به مرکز آموزش زبان رفتند. صاف ظاہر ہے، جب بھی کوئی بندہ کسی جگہ پہ جاتا ہے، سب سے پہلے اسی جگہ، اسی علاقے، اسی ملک کے زبان کو سیکھتا ہے، تو وہ جو محمد ہے، وہ زبان فارسی سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، وہ مرکز آموزش زبان جہاں پہ سکھائی جاتی ہے زبان فارسی، وہاں چلا گیا۔ محمد و دوستانش، محمد اس کا دوست یا دوست جو ہیں، پس از خواندن کتاب اول کتاب دوم را شروع کردند. پہلی کتاب پڑھنے کے بعد دوسری کتاب انہوں نے شروع کی۔ و 3 روز قبل آن را تمام کردن، وہ 3 دن پہلے انہوں نے اس کو کتاب دوم کو ختم کیا۔ سپاس در امتحان پایانی شرکت کردن، اس کے بعد پھر انہوں نے آخری جو امتحان ہوتا ہے، آزمون ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، اس پہ انہوں نے شرکت کی۔ ہم یہ شاگردان کلاس در امتحان کتاب دوم با نمره خیلی خوب قبول شدند. سارے شاگرد اس کلاس کے جو شاگرد تھے، اس کلاس کے جو اسٹوڈنٹ تھے، امتحان، کون سے امتحان؟ دوسری کتاب کے جو امتحان میں وہ کیا ہے، اچھے نمبروں سے وہ پاس ہو گئے۔ قبول شدہ یعنی پاس ہو گئے۔ غیر سعید کے حدود 1 ہفتے بے خاطر مسافت غائب بود. سعید کے علاوہ کیونکہ وہ پاس نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 1 ہفتہ وہ مسافرت پہ تھا، سفر پہ تھا، اس وجہ سے مسافرت پہ ہونے کی وجہ سے یہ کلاس میں غائب تھا، تو وہ سارے نمبر نہیں لے کر آیا، ایگزام میں وہ فیل ہو گیا، تو وہ کتاب دو میں بیٹھے گا۔ خوب، روز بعد محمد و دوستانش کتاب جدید گرفتند. اس کے اگلے دن کیا ہوا؟ محمد اور اس کے جو دوست ہیں، انہوں نے نئی کتاب خریدی، پکڑی، و بے کلاس رفتند، اور کلاس میں چلے گئے۔ چون استاد ایشان مریض بود، کیونکہ ان کا استاد جو ہے نا وہ مریض تھا۔ استاد دیگری بے کلاس آمد، کیونکہ ان کا استاد مریض تھا، اس وجہ سے وہ دوسرے استاد آ گئے، دوسرا ٹیچر آیا۔ کیا انہوں نے؟ ہنگام ورود استاد جدید ہمیت البحاظ جایشان بلند شدند. جب بھی سب سے احترام کی خاطر، جب بھی وہ نیا استاد کلاس میں داخل ہوا، وارد ہوا، تو سارے طالب علم، اسٹوڈنٹ، ان کے عزت و احترام کی خاطر اپنی جگہ سے بلند ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ استاد ابتدا با ہمیں شاگردان کلاس دست داد و احوال پرسی کرد. استاد نے کیا سب سے پہلے شروع سے ہی لے کر آخر تک سب سے ہاتھ ملایا، ان کا احوال پرسی کی، سلام دعا کیا، خیر خیریت پوچھی۔ سپاس پھر کیا؟ نام و نام خانوادگی و اسم کشور آنہا را پرسید. پھر کیا ہوا؟ ان کا نام پوچھا، ان کی فیملی نام، سیکنڈ نام جو ہوتا ہے
جو لقب ہوتے تخلص ہوتے ہیں وہ پوچھا، اور اس کے بعد ان کے وہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی پوچھا۔ وبعد خودش را معرفی کرد، پھر اس کے بعد اپنے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، کس سٹی سے۔ خود ایشان گفت، انہوں نے کہا، من سید علی حسینی ہستم، میں سید علی حسینی ہوں، 39 سال دارم، میری عمر تقریباً 39 سال ہے، و اہل تہرانم، وہ میں تہران سے میرا تعلق ہے، 12 سال اس کے دار کم زندگی میں کنم، وہ کہتے ہیں کہ میں 12 سال ہو گئے کہ میں قم میں رہ رہا ہوں، پہلے میں تہران میں تھا کیونکہ وہاں پہ میری پیدائش ہوئی تھی۔ آگے کہتے ہیں کہ و 10 سال است کے در جامعۃ المصطفیٰ زبان فارسی درس میدہم وغیرہ، کہتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے ہیں کہ میں اس جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ میں زبان فارسی کے دروس دے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ خوب، نیکسٹ کیا کہتے ہیں کہ استاد حسینی پس از احوال پرسی و معرفی خود بالای تابلو نوشت، وہ کہتا ہے، وہ جو لڑکا تھا کہتا ہے کہ کیا ہوا کہ جو میرے استاد حسینی ہیں جو نئے آئے ہیں، انہوں نے احوال پرسی اور اپنے تعارف کروانے کے بعد وہاں پہ ٹیبلٹ پہ جو اوپر بلیک بورڈ ہے، وہاں پہ بالای تابلو بلیک بورڈ جو ہے اس کے اوپر کیا لکھا، کہتے ہیں بے نام خدا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بے نام خدا، بے نام خدا لکھا۔ سپس مقداری دربار اہداف کتاب سیوم توضیح داد و درس اوارہ شروع کر دے، کہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے بلیک بورڈ پہ بے نام خدا لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، جس طرح ہم لکھتے ہیں 786 یا بسم اللہ لکھتے ہیں وہ لکھا۔ اس کے بعد کتاب سیوم کے بارے میں، ان کے اہداف کے بارے میں کہ کتاب سیوم میں ہمیں کیا فائدہ ملے گا، کیا کیا چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں ہمیں توضیح دی، اور پھر کیا کیا، پہلے درس کو شروع کر دیا۔ ہاں جی، یہ آ گئے حسینی ہیں، یہ پچھلے استاد ہیں جو مریض ہو چکے ہیں، اللہ انہیں شفا دے، اور نئے جو استاد ہیں وہ یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، اور باری باری ان سب کے جو ہے نا احوال پرسی کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ خوب، اب اسی درس سے سوال، پہلا سوال، محمد چکاریاس و کھے بے ایران آمد، محمد کا کیا کام ہے، محمد کیا کام کرتا ہے اور کب وہ ایران میں آیا؟ محمد دوستان اس برائے چے کاری بے مرکز آموزشی زبان ظرفتند، محمد اور اس کے دوست کیا کرنے کے لیے آموزشی زبان جو مرکز ہے وہاں پہ آفس میں گئے؟ چرا سعید در امتحان کتاب دوم قبول نہ شد، کیوں سعید امتحان کتاب دوم میں قبول نہ ہوا؟ استاد پاس از ورود بے کلاس چے کارہی انجام داد، استاد کلاس میں آنے کے بعد کیا کیا اس نے انجام دیا؟ خوب جلو میری، آج جدید جو کام ہوں گے، نیو کام ہوں گے وہ ہم پڑھیں گے۔ من ہفتے قبل یہ کیف جدید از بازار خریدم، میں پچھلے ہفتے ایک اچھا اور نیو جو ہے نا کیف بیگ جسے کہتے ہیں وہ بازار سے میں نے خریدا۔ خانه های قدیمی معمولاً پارکینگ نداشتند اما بیشتر خانه های جدید پارکنگ دارند، کہتے ہیں جو فیکٹریاں ہوتی ہیں، جو پرانی فیکٹری تھیں، معمولاً ان کے گاڑی کھڑے کرنے کے لیے پارکنگ نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی، لیکن مگر جو خاص طور پر ابھی بیشتر بعض طور پر ابھی جو نیو فیکٹریاں بنی ہیں انہوں نے کیا کیا، پارکنگ کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ زبان آموز، اب جدید سے ہم نے دو جملے بنائے، اب زبان آموز سے، زبان آموز کسے کہتے ہیں؟ کسی کے در حال یاد گرفتن زبان دیگری است، یعنی زبان اسے کہتے ہیں، زبان آموز اسے کہتے ہیں جو کہ زبان دوسری کوئی زبان یاد کرنے کے لیے وہ یاد کر رہا ہو، اسے کہتے ہیں یہ زبان آموز ہے، یہ دوسری زبان یاد کر رہا ہے، انگلش ہے، عربی ہے، فارسی ہے، اور بھی اردو۔ اب اس سے ہم جملے بناتے ہیں۔ فاطمہ یکی از زبان آموزان این دانشگاه است، او 2 ماہ قبل برای یاد گرفتن زبان فارسی به ایران آمد۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ماہر ہو چکے ہیں زبان فارسی اور یہ پڑھ کر، پھر بھی کوئی مشکل پیش ہے تو آپ کامنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ حدوداً 500 زبان آموز در مدرسه المهدی زبان فارسی و عربی را یاد میگیرند۔ خوب جلو میریم، همراه سے یعنی کیا ہے ہمراہ؟ وقتی استفاده می شود که 2 یا چند نفر با هم هستند یا با هم به جای می روند، یعنی
یہ جو لفظ ہے ہمرا اس وقت ہم استعمال کریں گے جب دو افراد یا دو سے زیادہ افراد اکٹھے ہوں یا ایک جگہ کسی جگہ پہ جا رہے ہوں تو ہم کہیں گے ہمرا. مثلا من و دوستم ہمرا جے جائی رفتم یا کراچی رفتیم ہندوستان وغیرہ. محمد دیشب ہمرا دوستانش بے پار کرافت. ما صبح روز جمعے ہمرا استادمان بے استخر رفتیم. اسی وجہ سے وہ ٹیلی فون کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں کہتے ہیں ٹیلیفون ہمرا، یعنی یہ جو ٹیلی فون ہے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمرا ہے، ہمرا ہمارے ساتھ رہتا ہے. اسی طرح کیا کہتے ہیں، ایرانی سم کا ایک نام ہے ہمرائے اول، ٹھیک ہے نا، ہمرائے اول پہلی جو چیز، جو پہلی سم مثلا جس طرح ہمارے ہاں جائز ہے، دوسری سم ہے تو وہ کہتے ہیں ہمرائے اول. ایک ہے دوسری ایران سیل، ایک اسی طرح ہو گئے. تو یہ ہمراہ یعنی جو ساتھ چیز رہتی ہو. محمد دیشب ہمراہ دوستانش بے پار کرافت. آگے ہے وارد شدن. وارد شدن یعنی داخل شدن در مکان، یعنی اس کا مطلب ہے کسی ایک جگہ پر یا کسی ایک مکان پر داخل ہونا. پدر و مادرم دیروز ساعت 12:30 وارد ایران شدند. ما وقتی وارد خانه می شویم به اعضای خانواده سلام می کنیم. جب بھی ہم کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان فیملی کو جو وہاں پہ موجود ہوتی ہے سلام کرتے ہیں. بہت خوب، اچھا کام کرتے ہیں آپ لوگ. آموزش. آموزش یاد دادن یا یاد گرفتن. آموزش کا مطلب ہے یا یاد دینا ہو، یعنی انہیں پڑھانا ہو یا ان سے پڑھنا ہو، تو یہ آموزش ہم استعمال کریں گے. آنہا ہر روز بے کلاس آموزش قرآن می روند. وہ ہر روز جو قرآن کو سیکھنے والی کلاس ہے اس میں چلے جاتے ہیں. مرکز آموزشی زبان در جامعۃ المصطفیٰ زبان ہے فارسی، عربی، انگلیسی وغیرہ را یاد میدہد. جو مرکز آموزشی زبان ہے، آفس ہے آموزش زبان کا، ایک مرکز ہے، ایک جگہ ہے، کون سی؟ جامعۃ المصطفیٰ میں. وہ کیا کرتا ہے؟ مختلف زبانوں میں سے مثلا زبان فارسی، عربی، انگلیسی وغیرہ بھی ان کو یاد دیتا ہے. یہاں اوپر دیکھیں آموزش قرآن کو یعنی سیکھتا ہے. تو ہمارے یہاں میں بھی ہماری اکیڈمی میں فارسی بھی سکھائی جاتی ہے اور قرآن بھی سکھایا جاتا ہے، تو آپ لوگ واٹس ایپ پر آپ سیکھ سکتے ہیں. آگے دیکھیں شروع کردن یعنی شروع کرنا. ما امروز کتاب سیوم را شروع کردیم. زهرا از 5 سالگی نماز خواندن را شروع کرد. آفرین. تمام کردن. ما یک ماه قبل کتاب دوم را شروع کردیم و 3 روز قبل آن را تمام کردیم. آنها دیشب ساعت 8 نوشتن تکلیف هایشان را شروع کردند و ساعت 9:30 آن را تمام کردند. تمام کریں، ختم کرنا، مکمل کرنا. امتحان. شما پریروز کتاب دوم را امتحان دادید. در امتحان املا نمره 20 گرفتم، یعنی 100/100. امتحان پایانی جو آخر امتحان ہوتا ہے، پایانی یعنی آخر والا امتحان ہوگا. کتاب دوم 20 درس بود. من پس از تمام کردن درس 20م امتحان پایانی دادم. ما در آخر هر کتاب امتحان پایانی می دهیم، سپس کتاب جدید را شروع می کنیم. شرکت کردن شرکت کرنا. جواد به خانه دوستش رفت و در جشن تولد او شرکت کرد. آیا شما هر روز به مسجد می روید و در نماز جماعت شرکت می کنید؟ ہاں جی کرتے ہوں گے، صاحب ظاہر ہے. غیر از اس کے علاوہ. دیروز همه به کلاس آمدند غیر از ریحانه که بیمار بود. همه خانواده هم در نایجریا زندگی میکنند غیر از من که در ایران زندگی میکنم. به خاطر یعنی به سبب، یعنی اس سبب، اسی خاطر، اس لیے. من به خاطر دندان در 2 روز به کلاس نرفتم. شما به خاطر یاد گرفتن زبان فارسی به این مدرسه آمدید. غیب یعنی کسی کا غائب ہو جانا، آنا، نه آنا. امروز همه شاگردان در کلاس هستند غیر از سارا که غیب است. هم کلاسی هم یاسر دیروز و پریروز در کلاس نبود، او به خاطر مسافرت غیب بود. قبول شدن، قبول ہو جانا. من در امتحان پاسخ بیشتر سوال ها را درست نوشتم با نمره خوب قبول شدم. امتحان میں نے بہت سارے سوالوں کا صحیح جواب دیا تو اس وجہ سے میں قبول ہو گیا، پاس ہو گیا. آنها دیروز در امتحان کتاب دوم قبول شدند و امروز کتاب سوم را شروع کردند. دیگر یعنی اس کے علاوہ. اور این پیراهن برای من کوچک است، لطفاً یک پیراهن دیگر به من بدهید. یہ جو شرٹ ہے میں بہت چھوٹی ہے، مہربانی فرما کر ایک اور جو شرٹ ہو وہ دے دیں مجھے.
تلفن ہمراہ، دیکھیں یہاں ٹیلیفون ہمراہ آ گیا، وہ ٹیلیفون کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتا ہے. تلفن ہمراہ نرگس خراب شد، یک گوش دیگر خرید. جو نرگس کا جو ٹیلیفون جو ساتھ والا تھا وہ ہاتھ میں تھا، وہ خراب ہو گیا. اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ایک گوشی موبائل کو کہتے ہیں، ایک اور موبائل لے لیا. ہاں جی پیسے والا ہے بندہ. خوب ورود یعنی وارد ہونا، ورود وارد شدن یعنی داخل ہونا یا داخل شدن. من ہمیشہ ہنگام ورود بے کلاس به دوستان سلام میکنم. در ابتدائی این خیابان تابلوی ورود ممنوع موجود دارد. اس روڈ پر اوپر لکھا ہوتا ہے آخر میں کہ بھئی یہاں پہ آپ تشریف نہ لے کر آئیں، ورود ممنوع ہے. مثلا لکھا ہوتا ہے کہ بڑی گاڑیاں اس میں داخل نہیں ہو سکتی. بلند شدن یعنی کھڑا ہونا. در اتوبوس از جایم بلند شدم. میں نے کیا کیا، جو بس تھی اس میں کھڑا ہو گیا. و به پیر مرد گفتم لطفاً شما بنشینید. میں کھڑا ہو گیا، اس وجہ سے میں اپنے جو بزرگ تھے ان کو میں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. وقتی پدرم از محل کار به خانه می آید به احترام او بلند می شویم. دست دادن، وقتی در خیابان دوستم را دیدم با او دست دادم و حالش را پرسیدم. ورزشکاران قبل از مسابقه با هم دست میدهند، سپس مسابقه را شروع میکنند. خود یعنی خود، ما همیشه از شانه و مسواک خودمان استفاده میکنیم. شاگردان نام خود را روی ورقه امتحان نوشتند. معرفی کردن یعنی اپنے معرفی کروانا، تعارف کروانا. دیروز پدرم به دانشگاه آمد، من ایشان را به رئیس دانشگاه معرفی کردم و گفتم ایشان پدرم است. نرگس اعضای خانواده‌اش را به دوستش معصوم معرفی کرد. اهداف، هدفها. یکی از اهداف رفتن به مسجد شرکت در نماز جماعت است. ہدف جو ہوتے ہیں، میرا ہدف یہ ہے کہ میں مثلا مسجد میں اس وجہ سے جاتا ہوں کہ میں نماز جماعت میں شرکت کر سکوں. ہدف من از آمدن به ایران درس خواندن است. میرا ایران میں آنے کا هدف یہی ہے کہ میں درس پڑھوں. توضیح دادن، استاد درباره کتاب سیوم توضیح داد. ایشان گفت این کتاب دارای 20 درس است، حدود 500 واژه جدید دارد. در این کتاب فعل‌های گوناگون را یاد می‌گیریم. چون دیروز غائب بودم، ہم کلاسیم فاطمہ درس جدید را برایم توضیح داد. خوب نیکسٹ چلتے ہیں. ہاں جی، واجہ ہے مخالف، یہاں پہ مخالف الفاظ ہوں گے، متضاد جسے کہتے ہیں. دوست دشمن، ورود خروج، رفتن آمدن، شروع کردن تمام کردن، بلند شدن نشستن یا استادن بھی کہہ سکتے ہیں، قبول شدن مردود شدن، غائب حاضر، یاد گرفتن یاد دادن، وارد شدن خارج شدن، پرسیدن پاسخ دادن، جدید قدیمی، مریض و سالم. یہ ان کے متضاد الفاظ ہیں. خوب جلو میریم، پرسیدن یعنی سوال کردن، پاسخ دادن یعنی جواب دادن. لطفاً توجہ کنید. رفتن یعنی جانا، گرفتن یعنی یہ ہم مصدر پہلے پڑھ چکے ہیں. گرفتن یعنی لینا یا پکڑنا، پوشیدن یعنی پہننا، درس دادن درس دینا، بلند شدن کھڑا ہونا، تلفن زدن یعنی فون کرنا، برداشتن یعنی اس کو اٹھانا، باز گشتن واپس آنا یا مڑنا، در آوردن یعنی اتارنا. در زبان فارسی به واجه‌های یا بالا مصدر میگویند. جو اوپر جو آپ نے پڑھے ہیں الفاظ، یہ انہیں مصدر کہتے ہیں کیونکہ اس میں تانون اور دانون جو ہم پہلے پڑھا چکے ہیں، آپ اچھی طرح ان کو سمجھ سکتے ہیں. نشان یہ مصدر نون، کہتے ہیں کہ مصدروں کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ نون ہوتی ہیں، اس سے پہلے زبر. رفتن، تے کے اوپر زبر ہے پھر نون ہے. رفتن، درس دادن، برداشت، ان سب میں جو ہے نا یہ سارے مصدر ہیں کیونکہ یہ آخر میں دال نون آتا ہے یا تا نون آتا ہے کیونکہ ان کے اوپر پھر زبر ہوتا ہے. تو زبر اور نون اگر آخر میں آ جائے، دال نون تا نون آ جائے تو یہ مصدر کہلائے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پکی نشانی آپ دال نون اور تا نون کو بھی نہ لیں تو نون سے پہلے جو زبر ہے، اگر زبر اور نون آخر میں پڑھی جائے تو وہ آپ کے لیے مصدر ہوگا. جلو میریم، لطفاً توجہ کنید. در زبان فارسی برای ساختن ہر فعل به ریشه فعل و شناس نیاز داریم. وہ کہتے ہیں کہ زبان فارسی میں فعل کو، جملوں کو بنانے کے لیے آپ کو ریشے فعل کا جو ریشہ ہوتا ہے اور اس کی شناسی آپ کو آنی چاہیے. جس طرح ہم نے پہلے بھی مقدمہ نمبر 1 مقدمہ نمبر 2 میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ مصدر سے جب آپ ایک تو مصدر ہوگا آپ کے لیے
اور ضمیر کی آخر میں نشانی ہوگی. مصدر سے نون ہٹائیں گے تو بن ماضی بچ جائے گا. بن ماضی کو آپ ریشہ گزشتے کہہ سکتے ہیں یا بن ماضی کہہ سکتے ہیں, اور نون کو ہٹائیں گے تو آپ کو مقدمہ نمبر 1 میں پہلے بتا چکے ہیں. یہ اسی کی توضیح آ رہی ہے جو ہم پہلے پڑھا چکے ہیں. وہاں پہ ہم نے مختصر بتایا تھا, یہاں پر آپ کو تفصیلی بتایا جا رہا ہے اور اس سے مثالیں دی جا رہی ہیں. ریشہ ماضی جو ہے بن ماضی کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں نوشتن, تو زیدادن, داربودن, بودن, ان کے لیے آ رہی ہیں. اب من کی ضمیر کی نشانی ہم نے آپ کو عرض کیا تھا, میم ہے تو ضمیر کی نشانی ہے, یا او ضمیر کی کوئی نشان نہیں ہے. اب ما ضمیر کی نشانی یا میم, شما ضمیر کی نشانی یا دار, اور آنہا ضمیر کی نشانی ہے نون دار, جو ہم مقدمہ نمبر 1 مقدمہ نمبر 2 میں آپ کو تفصیل بتا چکے ہیں. یہ آپ کو پھر بھی بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں. یہ ان کی توضیح ہے جو ہم پہلے پڑھا چکے ہیں. من دیروز تکلیف هایم را نوشتم, ما امروز کتاب سیوم را شروع کردیم. استاد ماجیک را روی میز برداشت و واژه ها را روی تابلو نوشت. به این فیل ها گذشته ساده یا ماضی مطلق میگویند, یا فعل ماضی سادے کہتے ہیں یا فعل ماضی مطلق کہتے ہیں, جو ہم مقدمہ نمبر 3 یعنی تیسری کلاس میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب کہتے ہیں فعل گزشتے سادہ را چگنو میسازیم, کہ ہم فعل ماضی سادے کو کس طرح بنائیں گے. یہاں پہ آپ کو تفصیل بتائیں گے. بن ماضی ایک ہونا چاہیے آپ کے پاس, آگے ان کی نشانیاں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تو یہ فعل ماضی مطلق بن جائے گا. مثلاً مصدر آپ لیں گے, مصدر سے نون ہٹا دیں گے تو یہ بن ماضی بچ جائے گا. پھر اس کے بعد آگے آپ کی ضمیر, ہر ضمیر کی جو نشانی آپ کو بتائی ہے وہ لگا دیں گے تو یہ فعل ماضی مطلق بن جائے گا, جس طرح آپ کو وہاں پہ بتایا ہوا ہے اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. رفتن, رفتم, رفتی, رفت, رفتیم, رفتید و رفتند, اور مصدر برگشتن ہے, برگشتن یعنی واپس آنا, برگشتن, برگشتی, برگشت, برگشتیم, برگشتید و برگشتند. اب فعل ماضی سادہ مصدر ہے یا زیرہ صرف کرنا ہے. مثلا خوردن سے من خوردم, تو خوردی, او خورد, ما خوردیم, شما خوردید, آنها خوردند. بردن, اب آپ کا یہاں پہ ہوم ورک ہو گیا. اسی طرح آپ نے مصدر کی آپ نے صرف کرنا ہے. بردن کے ساختن, وارد شدن, شرکت کردن و برداشتن کا آپ نے خود ہی یہ گردان کرنی ہے. لطفاً توجہ کریے, آپ نے توجہ کرنا ہے. اس طرح کہنا ہے کہ من دی شب ایران آمدم, میں پچھلی رات ایران میں آیا. یہ نہیں کہنا کہ من دی شب ایران می آیم. می آیم تو یہ فعل ماضی یہ حال میں آ جائے گا, ماضی میں نہیں ہوگا, مستقبل حال میں جمع ہو جائے گا می آیم, بلکہ آمدم یعنی آیا, نہ کہ آ رہا ہوں. ما یک ماہ پیش کتاب اول تمام کر دیم, آنہا پارسال به تاجکستان برگشتند, تو یہ کہنا ہے اور وہ نہیں کہنا. لطفاً بخوانید, آپ نے اس کو فقط پڑھنا ہے. زہرا دیروز وارد ایران شد, یہ فعل ماضی مطلق کے جملے آ رہے ہیں جو آپ نے پڑھنا ہے. من فریروز دوستم را به استاد معرفی کردم. جواد و حسین 3 روز قبل در امتحان شرکت کردند. زبان آموزان کلاس ما ہفتے گزشتے کتاب دوم را تمام کردند. ما 2 سال قبل برای زیارت امام رضا علیہ السلام به مشہد رفتیم. اب آگے جملے ان کی توسیع کرنا ہے. یہ حال کے ہوں گے, مستقبل کے ہوں گے, ان کو اپنے ماضی میں لے کر آنا ہے. مثلا ایک ہم آپ کو بتاتے ہیں, باقی آپ نے خود ہی آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے کرنا ہے. مثلا استاد دیروز درس را برای ما توضیح می دهد. اب دیروز ہے, کل ہے نا, تو می دهد کی جگہ توضیح داد آئے گا. تو یہ باقی آپ نے خود ہی حل کرنا ہے. خوب, لطفاً بے گزشتے سادہ تبدیل کنید. ہاں, اب یہ جملے ہیں ان کو آپ نے ماضی سادہ میں تبدیل کرنا ہے. محمد و دوستانش 2 ماہ بعد وارد ایران می شوند. می شوند کی بجائے آپ نے کیا کرنا ہے, ایران وارد ایران شدند. ٹھیک ہے نا, ہو گئے ہیں. پدرم فردا ساعتش را برای تعمیر به سازی می برد. دوستم امشب غذای خوش مزه درست می کند. اب یہاں پہ بھی تصحیح کرنا ہے جملے پیچھے جو ہیں. ہادی و ہمسرش 1 ماہ بعد به اینجا آمدند. ان کے آپ نے خود ہی تصحیح کرنا ہے. 1 ماہ بعد نہیں بلکہ 1 ماہ قبل به اینجا آمدند, یہ آپ نے درست کرنا ہے. جملے کو دیکھنا ہے کہاں پہ یہ حال مستقبل آیا ہے, کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فعل ماضی مطلق یعنی ماضی کی بحث پڑھ رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں ان واضح کو, ان الفاظ کو آپ نے کیا کرنا ہے, مکمل کرنا ہے. مثلا رضا ڈیش آمد,
کیا از خان آمد، بے دانشگاہ آمد، با دوستش آمد، یہ ایک ساتھ قابل آمد آپ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں از خانے رضا از خانے آمد، رضا از خانے بے دانشگاہ آمد، یا با دوستش، اس کے لیے بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں، کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک ساتھ قابل، با دوستش، ان کو جملے یہاں پہ نیچے آپ کو دیے گئے ہیں۔ آگے دیکھیں، احمد ڈیش خرید، کتاب خرید، یا کتاب را از مثلا کتاب فروشی خرید، تو یہ ٹھیک رہے گا احمد مثلا کتاب خرید، ٹھیک ہے نا، احمد نے کتاب خریدا۔ زہرا، یہ اپنے خود ڈیش شرکت کار، من ڈیش رفتم، تو یہ اپنے خود ہی جملہ سیٹ کرنا ہے۔ خوب آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ کمپلیٹ ہوا آج کا ہمارا درس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ جو کتاب سیوم کا درس بہت اچھا لگا ہوگا۔ کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہو آپ ہمیں کامنٹس میں بتائیں، یا ہمارے واٹس ایپ پر تشریف لے کر آئیں۔ اسی طرح آن لائن 3 منتھ کا مکمل کورس پڑھنے کے لیے بھی آپ ہمیں واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے ہے۔ فارسی اور قرآن آپ سیکھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ خدا حافظ و ناصر شما باشد۔